أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما قبل کی آیات کے اندر آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور مریم علیہ السلام کو کس طرح حمل ٹھہرا تھا، آپ نے یہ تفصیل کے ساتھ پچھلی کلاس کے اندر پڑھ لیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور انہوں نے بچپن ہی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بات کی، قال انی عبداللہ، جب لوگ جو ہے اس کی ماں کے اوپر تہمت لگا رہے تھے تو انہوں نے یہ ماں کی گود کے اندر دودھ پیتے ہوئے ان لوگوں کو جواب دیا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبوت بھی عطا کی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ نبوت جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے وہ 40 سال کی عمر میں دیے، تو یہ بچپن کے اندر نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارتاً کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ یقین دہانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا، اور نبوت جو ملی تھی وہ 40 سال کے عرصے کے اندر جو ہے عمر کے اندر جو ہے وہ ملی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ذالک عیسیٰ بن مریم، یا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے، قول الحق، یہ سچی بات ہے، پکی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو لوگ ہیں، شک کون لوگ کرتے تھے؟ اس میں دو قبیلے ہیں، ایک ہیں عیسائی اور ایک ہیں یہودی۔ اب عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعظیم انہوں نے کی کہ گویا انہوں نے اللہ کا بیٹا ان کو مان لیا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے اتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، اتنی ذلت بیان کی کہ انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ یوسف نجار ایک خادم تھا، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے گھرانے میں سے ایک خادم تھا، تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے وہ یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہودیوں نے بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل اوپر لے گئے اور خدا اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا۔ لیکن ہمارا امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ کسی نبی کے بارے میں تفرید جائز ہے، نہ افراد جائز ہے، نہ زیادتی جائز ہے، نہ کمی جائز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے یا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور ہم اتنا بھی نہیں گرا دیتے کہ ہم یہ تہمت لگا دیں کہ یوسف نجار نے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا یا بدکاری کی، جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کی گردن کے اندر پھونک ماری، اور پھونک مارنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حمل ٹھہرایا، اور حمل ٹھہرانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات آپ کو سمجھانی تھی کہ یہاں پر یہ جو بات فرمائی گئی کہ قول الحق الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں یا وہ افطرا باندھتے ہیں، یہاں پر مراد وہ ہیں یہودی جو ہے یہ تہمتیں باندھ رہے تھے اور یہ شک کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے جو ہے بچہ پیدا ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ما کان للہ، یہ ان عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے اس آیت سے کہ ما کان للہ، کہ نہیں اللہ کے لیے،
ان یتخذ من ولد سبحانہ، کہ یہ کہ وہ بنائے اولاد اپنے لیے بیٹا، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، یعنی اولاد بنانے سے وہ ذات پاک ہے۔ اذا قضا امرن، وہ جو یہودی کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، یا عیسائی کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ تو فرمایا کہ اذا قضا امرن، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا یا کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پھر بس وہ کہتا ہے اس کام کے لیے یا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انسان کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ ربی میرا رب بھی ہے، وربکم اور تمہارا رب بھی ہے، فَاعْبُدُوهُ پس تم اس کی عبادت کرو، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا گروہوں نے، فرقوں نے، گروہوں نے، الاحزاب من بینہم آپس میں، یہی مطلب تھا یہ جو میں نے پیچھے آپ کو بیان کر دیا ہے، یعنی ایک نے تو بالکل بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا، اور ایک نے بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی، یعنی یہودیوں نے توہین کر دی اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نہ ہی کیا نام ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا نام ہے توہین کے یا تہمت کے مستحق ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ فویل للذین، ہلاک ہو گئے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہدی، من مشہدی کا مطلب ہوتا ہے یعنی دیکھا جانا، جس وقت دیکھیں گے، مشہد کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی جگہ کا دیکھنا، تو یہ فرمایا کہ جس وقت وہ دیکھیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس وقت وہ دیکھیں گے یوم عظیم، بڑے دن کو، یعنی قیامت کے دن کو جب وہ دیکھیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، یا وہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسمع، کیا وہ سنیں گے، وہ ابصر، کیا وہ دیکھیں گے، یوم، اس دن، یاتوننا، جس دن ہم لے کر آئیں گے، یا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، کیا وہ سنیں گے یا کیا وہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سن بھی نہیں سکیں گے، دیکھ بھی نہیں سکیں گے، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ اب ظالم لوگوں کا جو انجام ہے وہ کیا نام ہے، کھلی گمراہی کے، یعنی وہ گمراہی کے اندر ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، وَأَنذِرْهُمْ، یعنی آپ ان کو ڈرائیں، یوم الحسرتی، حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو اس دن کے بارے میں جو ہے آپ ان کو ڈرائیں۔ وہم فی غفلۃ، اس حال میں کہ یہ اس دن سے غافل ہیں، وہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس دن کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے اور مانتے نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے اور اس دن کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر یہ ایک بات آئی ہے کہ یوم الحسرہ، حسرت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ مومن بھی اس دن حسرت کریں گے اور کافر بھی حسرت کریں گے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو وہ اس سوائے کسی اور بات پر حسرت نہیں کریں گے، سوائے اس بات پر وہ حسرت کریں گے کہ جو ان کی گھڑی یا جو ان کا وقت اللہ کے ذکر سے فضول میں گزرا ہے یا ضائع ہوا ہے، یعنی جو وقت اللہ کے ذکر میں نہیں گزرا اس وقت کے اوپر حسرت کریں گے اور افسوس کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ کاش ہمارا وہ وقت بھی اللہ کے ذکر کے اندر جو وہ گزر جاتا، جیسے فضول میں یا کیا نام ہے ضائع نہ ہوتا۔ تو جنتی تو اس بات کے اوپر ذکر کریں گے، اور جہنمی جو دوزخ کے اندر جا رہے ہوں گے، جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، وہ اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش آج ہم بھی ایمان لائے ہوتے تو ہم جنت میں چلے جاتے۔ اذ قضی الامر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جس چیز کے بارے میں کر دیا گیا ہے۔ آگے بات سمجھ آ گئی؟
جی سمجھ آئے. جی جی استاد. ہم تھوڑا سا بول لیا کریں، بتا دیا کریں تاکہ پھر میں آگے چلوں. جی جی آگے فرمایا کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم اس زمین کے وارث ہیں. انا نحن نرث الارض، ہم اس زمین کے وارث ہیں. ومن علیہا، اور جو چیز بھی اس کے اوپر ہے اس کے بھی ہم وارث ہیں. والینا یرجعون، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. ان لوگوں نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور ان لوگوں نے جو یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، اگر مر بھی گئے تو ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اور جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم کس طرح اٹھائے جائیں گے. تو میں کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ، جب دنیا کے اندر تصویر موجود نہیں تھی، اللہ تعالی نے تیری تصویر جو ہے بنا کر تجھے پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا. اب جب تو دنیا کے اندر آ گیا ہے، تیری تصویر ایک فوٹوگرافر جو ہوتا ہے وہ بھی کھینچ لیتا ہے اور اس طرح کی شکل جو ہے وہ بنا سکتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں کہ تم دوبارہ اٹھا دے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے واقعہ بھی آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جو تیسرے پارے کے اندر آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا. جی اس کے بعد اچھا، اب یہ جو ہے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آپ نے 12ویں پارے کے اندر پڑھ لیے تھے، اور کچھ کے ابھی یہ شروع ہو رہے ہیں، تو آپ ذرا غور سے سنیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ تذکرہ کیجیے اپنی کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا. آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ بیان کیجیے اپنی کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، یا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے. انہو کان صدیقا نبیہ، کہ بے شک وہ سچے نبی تھے، وہ سچ بولنے والے نبی تھے. اور صدیق کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اذ قال لی ابیہ، جب کہا لی ابیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، یا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما اس چیز کی، لا یسمع، جو نہ سنتی ہے، ولا یبصر، اور جو نہ وہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ آپ کے کوئی کام آنے والی ہے. یعنی جو چیز نہ سن سکتی ہے، نہ جو چیز وہ دیکھ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آنے والی ہے، تو آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں. ولا یغنی عنک، اور جو کام نہیں آتی آپ کے شیئن، کچھ بھی، یعنی کچھ بھی آپ کے کام نہیں. یعنی ان کا جو عبادت تھی یہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، اور ان کا جو ابو تھا اس کا نام تھا آزر. یہ 7ویں پارے کے اندر اس کا نام آیا. آزر جو ہے کیا نام ہے، حمزہ کھڑا زبر آ اور زا اور را، آزر. تو یہ اس کا ابو کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو اس نے انہوں نے اپنے ابو کو کہا، والد صاحب کو کہا کہ آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. بت جو ہوتے ہیں وہ تو کھڑا رہتے ہیں، نہ کھا سکتا ہے نہ کسی کا کوئی کام آتا. تو یہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کیا نام بناتے تھے، اور خود ہی ان کو بیچ بوجھ کے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. تو ان کے بارے میں بھی واقعہ مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایک مرتبہ یہ ان کے جو مخلوق کے لوگ تھے، کیا نا جو ان کی قوم کے لوگ تھے، وہ کسی میلے پر، جس طرح ہماری ایک عید ہوتی ہے، ان کا بھی سالانہ کوئی میلہ تھا، تو یہ وہاں پر گئے ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. تو جب وہ آئے دیکھے عبادت خانے میں گئے، سارے بت ٹوٹے پھوٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ ابراہیم کا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے کیوں پوچھتے ہو، آپ اپنے بڑے بت سے پوچھو. تو انہوں نے کہا وہ تو کھاتے پیتے نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب وہ کھاتے پیتے نہیں، آپ اس بات کو مان بھی رہے ہیں، وہ بولتے بھی نہیں، کھا بھی نہیں رہے، پی بھی نہیں رہے، تو وہ کس طرح میں بتائیں گے؟ تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر انہوں نے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. تو اس طرح یہ سارا واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. چلیں آگے ہے. اذ قال لی ابیہ، جب کا یہ ہو گیا آگے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی، تحقیق آیا ہے میرے پاس، من العلم، علم میں سے. یہاں پر علم سے مراد علم ہدایت ہے، علم نبوت نہیں ہے، علم ہدایت ہے.
ٹھیک ہے، معلوم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی میرے پاس علم ہدایت ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ہدایت دی ہے، اور جو آپ کو نہیں دی، یعنی جو آپ کے پاس نہیں، فتبعنی، بس آپ میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں، اہدکا، تو میں آپ کو دکھلاؤں گا صراط مستقیمہ، سیدھا راستہ، تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ تو یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، تم آپ جو ہے شیطان کی عبادت مت کریں، ان الشیطان کان للرحمن، بے شک شیطان جو ہے وہ ہے رحمان کا عصین کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، کہ شیطان جو ہے اپنے رحمان کے لیے وہ نافرمان ہے۔ یا ابت، یا میرے ابا جان، انی اخاف، مجھے یہ خوف ہے، ان یمسک عذاب، یہ کہ آپ کو چھوئے گا عذاب، من الرحمن، الرحمان کی طرف سے، فتکون، پس آپ ہو جائیں گے، آپ ہوں گے للشیطانی ولی، شیطان کے دوست۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو یہاں تک تو ایسے ترجمہ ہوگا۔ تو یہ 4-5 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہیں مؤدبانہ انداز کے اندر، یا ابت، اے میرے ابا جان، یعنی ادب کا تقاضا کرتے ہوئے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں جو ہے اپنے والد، تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ والدین کا ادب بھی ضروری ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کا ادب کے ساتھ ان کے سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی وہ ایسی بات کی نصیحت کرتے ہیں جو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر آتی ہے، شرک کے زمرے میں آتی ہے، تو پھر ان کی بات کو ماننا جائز نہیں ہے۔ آگے 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 جو ان کے والد صاحب جن کا نام آذر تھا، وہ کہہ رہے ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی، کہا آذر نے، اراغب انت، کیا تو جو ہے بیزار ہو گیا ہے، انت یعنی تو، کیا تو کیا نام ہے بیزار ہو گیا ہے، عن آلہتی، میرے معبود سے، یا میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا کیا تو میرے معبودوں سے، یعنی میرے بت جو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیا تو نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آئے گا اپنے ان کاموں سے، یعنی اگر تو دوبارہ ان کی عبادت نہیں کرے گا اور اپنی یہ باتیں کرتا رہے گا مجھے، تو لَأَرْجُمَنَّكَ، البتہ ضرور بضرور میں آپ کو رجم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، اور کیا نام ہے علیحدہ کر دوں گا اپنے آپ سے، یعنی پہلی بات یہ کہ میں آپ کو سنگسار کر دوں گا، اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو نکال دوں گا اور جدا کر دوں گا، اگر سنگسار نہ کیا تو پھر یہ دوسرا کام کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا، اور دور ہو جاؤ، نہیں، واہجرنی کا ترجمہ ہے کہ دور ہو جاؤ، ملین، میرے سے، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں جو ہے آپ کو رجم کر دوں گا۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کے قتل کر دینا۔ قال سلام علیکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ انہوں نے جب بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو۔ اب مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کافر کے اوپر جو ہے وہ سلامتی نہیں بھیجنی۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر ہیں، تو یہ ان کے اوپر سلامتی کیوں بھیج رہے ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب آپ سے کوئی جاہل جو ہے مخاطب ہو رہا ہو تو آپ اس کو سلام کہہ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد چونکہ نہ واقف تھے، نہ جہالت کے اندر وہ آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تو انہوں نے جب یہ بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس دوسری آیت پر عمل کرتے ہوئے ان کو سلام کہہ دیا، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ بعض حضرات نے تو یہ بات لکھی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ سلام علیکہ، یعنی کسی کافر کے اوپر جو ہے وہ سلامتی، یعنی سلام نہیں بھیجنا چاہیے، تو جو یہاں پر بھیجا کہ کسی مجبوری کے تحت اگر آپ کیا نام ہے کسی کافر کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہیں یا کوئی معاملہ ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے تو آپ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ سلام بھیج سکتے ہیں، البتہ جو ہے سلام نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر جو ہے یہ مطلقاً یہ منع فرما دیا گیا ہے کسی کافر کے اوپر جو ہے وہ سلامتی نہیں۔ لا تبدأ الیہود، کہ ابتدا نہ کرو یہود کے اوپر، والنصارى، اور نصارے کے اوپر، بالسلامی، سلام کے ساتھ، یعنی سلامتی نہ بھیجو ان کے لیے۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو باتیں اس کے اندر یہ بات تھی. بعض حضرات نے کہا مجبوری کے تحت اگر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. اور دوسرا آگے لفظ ایک اور آ رہا ہے کہ سأستغفر لک ربی، تو میں اپنے رب سے استغفار کروں گا تیرے لیے، یعنی میں استغفار کروں گا لک تیرے لیے ربی اپنے رب سے، انہو کان بی حفیہ، کہ بے شک وہ جو ہے یہاں پر پھر یہ اختلاف اٹھتا ہے اور یہ اختلاف آتا ہے کہ کفار کے لیے جو ہے وہ تو استغفار جائز نہیں ہے، تو مسلمانوں کے لیے استغفار جائز ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیوں کیا، یا کیوں یہ لفظ بولا کہ ساستغفرو، میں جو ہے کیا نام ہے استغفار کروں گا لکا آپ کے لیے اپنے رب سے. تو مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو استغفار کا جو لفظ آیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ پر قرآن مجید میں جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ کہا کہ میں جو ہے آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ منع نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک آیت اتار دی، اور وہ آیت یہ تھی کہ ما کان لنبی ان یکون لہو، ایک منٹ میں آپ کو وہ آیت بتا دیتا ہوں کہ وہ آیت کون سی تھی. وہ آیت یہ تھی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، کہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ ان یستغفروا، کہ وہ جو ہے استغفار کریں. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو ہے کفار اور ان کے لیے استغفار کریں، تو یہ مسلمانوں کے لیے یا کسی نبی کو یہ بات کہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ جو ہے ان کے لیے استغفار کریں. تو اب اس آیت کے اندر تم ممانعت آ رہی ہے اور اس آیت کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. تو بعد مفسرین نے یہ کہا کہ یہ جو سأستغفر لک ربی والی جو آیت ہے یہ پہلے والی آیت ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ بعد کا ہے. تو چونکہ پہلے تو جائز تھا کفار کے لیے استغفار کرنا، تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے والد کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جب یہ آیت نازل ہو گئی کیا نام ہے یہ تو آیت بعد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، تو پھر جو ہے کیا نام ہے اس کے اندر جو ہے بالکل ممانعت کر دی کہ کسی کافر کے اوپر جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ انہو کان بی حفیہ، کہ بے شک وہ جو ہے مجھ پر مہربان ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آئی جی. یہ ساستغفر والا اور سلام علیکہ والے بھی بات سمجھ آئیے؟ ہاں جی. کاشف بھائی آپ کو بھی سمجھ آئیے؟ کاشف بھائی آپ کو بھی سمجھ آ گئی؟ چلیں ان کے جواب نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں جو ہے جدا ہوتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، تم سے، یعنی اپنے باپ کو کہ میں تم سے جدائی اختیار کرتا ہوں. وما تدعون، اور جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان سے بھی جدائی اختیار کرتا ہوں، بیزاری اختیار کرتا ہوں. وادعو ربی، اور میں اپنے رب کو جو ہے وہ پکارتا ہوں. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں کیا نام ہے میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ میں اپنے کیا نام ہے نہ امیدی ظاہر نہیں کرتا، قریب ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے نہ امید نہیں کرے گا، یعنی جس چیز کے بارے میں اس سے پکار رہا ہوں تو مجھے میرا رب جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، کبھی بھی مجھے نا امید نہیں کرے گا. رب شقیہ کا مطلب ہوتا ہے نا امید، نا مراد بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، پس جب یہ ان سے جدا ہوئے، وما یعبدون، اور نہیں کی عبادت، وما یعبدون، اور جو وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی ان سے، یعنی سب سے جدا ہو گئے. تو وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان دونوں کو نبی بنا کر بھیجا. اب یہاں سے ایک بات یہ سمجھ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے تو جب بندہ اکیلا ہو جاتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران جو ہے ان کو بیوی دے دی. اور بیوی دینے کے بعد یہاں پر بیوی کا ذکر نہیں ہے چونکہ
اب یہاں پر صرف بیٹوں کا ذکر، تو بیٹے تو تب ہوں گے جب بیوی ہوگی، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بیٹوں کیا نام ہے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائی، اور اس بیوی کے عطا کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دو نیک اور صالح بیٹے یعنی اسحاق اور یعقوب جو ہے یہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وعدہ بھی کر دیا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم ان دونوں کو کیا نام ہے نبی بنایا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ ایک کیا نام ہے جو مخلوق تھی یا جو ان کی قوم تھی وہ ان کے خلاف کھڑی تھی اور وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے نکال کر ایک نیک گھرانہ جو ہے وہ عطا کر دیا، جس کے اندر اولاد کو بھی کیا نام ہے نبی بنا دیا، اور بیوی بھی ان کی نیک صالح تھی۔ وہ وہبنا لہم من رحمتنا، اور ہم نے عطا کیا ان کے لیے اپنی رحمت، وجعلنا لہم، اور ہم نے بنایا ان کے لیے لسان صدق علیہ، لسان صدق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اور کیا اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کے واسطے سچا بول یا اونچا اور سچا بول جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا نام ہے ان کو ایک اچھے گھرانے جو ہے وہ عطا کر دیا، جس کے ذریعے کیا نام ہے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بولتے ہیں، اور کیا نام ہے کوئی اگر کوئی بات کرنی ہے تو ان سے کرتے بھی ہیں، تو یہ ہم نے ان کے لیے بالکل مناسب سا اور ان کے واسطے سچا بول اور اونچا بول جو ہے ان کے لیے ہم نے بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر، بس یہاں تک پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل آپ حضرات فکس ٹائم پر آنے کی کوشش کریں، امید ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو کھینچیں، ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کوشش کیا کریں فکس 8 بجے جو ہے اپنا ٹائم کے اوپر جو ہے کلاس میں آ جائے۔